الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا۔ تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر، جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ، یہ کتاب حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے عقیدے کے موضوع پر اس کتاب کو مرتب کیا اور سوال اور جواب کی صورت میں اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ ہم اس کتاب کے سیدھا سوالات کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مختصر تعلیق بھی اس پر ذکر کر رہے ہیں۔ آج ان سوالوں میں سے ایک سوال کو ذکر کریں گے۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب پوری ہی پڑھنی چاہیے استیعاب کے ساتھ، کہ جس طرح مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت اور کاوش کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تاکہ ایک مبتدی بھی اس کتاب کو اگر شروع اور آخر تک پڑھے تو عقائد کے بہت سارے معاملات اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اسی حوالے سے ایک ایسا مسئلہ جس کے حوالے پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا، بلکہ سوال ذکر کیا اور پھر اس کا جواب بھی ذکر کیا۔ سوال ہے، فرماتے ہیں ما ہی رقى المشروع، ما هي رقى المشروعة؟ الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقاه هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما۔ یہ موضوع جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رقیہ شرعیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، کہ رقیہ شرعیہ جو ہمارے ہاں شرعی دم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس سے قبل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں حکم نشرہ کے نام سے ایک سوال ذکر کیا ہے جو اسی سے قریب تر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ساری ہی موجود ہیں، نشرہ بھی اور رقیہ شرعیہ بھی۔ نشرہ کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو جادو کیا گیا ہو یا جس پر جادو ہو، اس کا علاج کیا جائے بمثلی ہی، اگر اس کا علاج جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو یہ حرام ہے بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر اس مسحور آدمی جس پر جادو کیا گیا ہے، مطبوب ہے، اس آدمی کا اگر علاج کتاب و سنت سے کیا جائے تو یہ جائز ہے، اس کو نشرہ کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس میں بہت توسع کیا اور بہت ساری چیزیں لے کے آئے، اور جادوگروں سے اور اس ضرورات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی مجبوری ہے، مجبوری میں ساری چیز جائز اور حلال ہو جاتی ہیں، مجبوری میں خنزیر کھانا حلال ہو جاتا ہے، مثلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جی مجبوراً ہم یہ کام کر رہے ہیں وغیرہ جائز نہیں ہے۔ تو قطعاً نہیں، مجبوری کی کوئی کیفیت نہیں یہاں پر۔ مجبوری اس صورت میں ہوتی ہے جب اس شریعت نے اس کا کوئی بدیل نہ دیا ہو، جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو۔ یہاں شریعت نے متبادل دیا ہے الحمدللہ، تو ہمیں کیوں حرام کی طرف جانا ہے؟ اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مجبوری کے اندر خنزیر کھانا حلال ہو، تو اس بات کو ہی بڑے آسان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آدمی اس کیفیت اور اضطرار کی اس حالت میں پہنچ جائے کہ جس میں اس کو کھانے کی شدت کی یعنی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کے سامنے مردار بھی ہے اور پاکیزہ حلال بھی چیز ہے، تو کون سی کھائے گا؟ یقیناً وہ حلال چیز ہی کھائے گا، مردار چیز نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے سامنے شریعت نے اس کا متبادل اس کی متبادل چیز موجود ہے، تو وہ کیوں حرام کھائے گا؟ جب اس مسحور جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، تو کیوں جادوگر کی طرف جانا ہے اور جادو سے علاج کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اندر آتی ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جاتا، خاص طور پر ان لوگوں کے طرف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے بھی، اور اس موضوع پر بھی پڑھیں گے۔ تو پہلا مسئلہ جو اس کو ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی یہ بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایسا بھی نہیں کہ شریعت نے کوئی ہمیں حل نہیں بتایا، ہمیں کوئی ایسا دم شرعی نہیں بتایا، یا ایسی دعائیں یا ایسا علاج نہیں بتایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مصنف رحمۃ اللہ نے بڑی حسن ترتیب کے ساتھ اسی کے بعد پھر ایک عنوان قائم کیا، ما ہی الرقى المشروعہ، وہ شرعی دم کیا ہے جس کو ہم شرعی دم کہیں، یعنی جو کہ جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ تو جواب میں کہتے ہیں ہی ما كانت من الکتاب والسنة خالصة۔ اچھا، پہلے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے یوں کہیں کہ تمہیداً بات کر لیں کہ رقیہ اصل میں ہے کیا۔ لفظ رقیہ جو ہم پڑھتے ہیں، رقیہ کروائیں، رقیہ، تو رقیہ اصل میں یہ کلمات ہیں، دعائیں ہیں، یا وہ تعویذ ہیں جو کسی مریض پر پڑھے جاتے ہیں،
اس کے مرض کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو رقیہ کے الفاظ ہیں، یہاں اس دم کے حوالے سے، رقیہ کے حوالے سے بہت سارے احادیث مختلف ہیں۔ کبھی تو طالب علم پڑھے گا تو یہ سمجھ آئے گی کہ مطلقاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، کبھی پڑھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں میں اس کو اجازت دی ہے، کبھی پڑھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق اجازت دی ہوئی ہے۔ تو چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی اس پر بات کر کے آگے اس ترجمے کی اور جواب کی طرف بھی آتے ہیں۔ پہلی حدیث، جس طرح یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی وارد ہے کہ یہ اس طرح رقیہ شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کو شرک قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ان الرقیٰ والتمائم والتول شرک، آگے یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ جس پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رقیہ کو بھی اور تمیمہ کو، تمائم ہیں ان کو بھی، اور طبلہ، ان تینوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقیہ سے منع کرنے کی احادیث بھی ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح سیدنا جابر سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ عمر بن حزم اور ان واقعی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یعنی زمانے جاہلیت میں یہ علاج کرتے تھے، تو آپ نے تو انک نہیت عن الرقیہ، آپ نے تو رقیہ سے منع کر دیا، یعنی اس حدیث میں دیکھیں گے تو رقیہ سے منع ہے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس حدیث کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آگے آتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقیہ کو چند چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا، یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین او حمعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رقیہ تب ہوتا ہے جب کسی کو نظر بد لگی ہو، ایک تو یہ، دوسرا حمع کیا کہتے ہیں، اس کے اندر تین تفسیریں ہیں، تینوں ملا کے ایک ہی جا کی چیز بنتی ہے کہ وہ چیز جب کسی آدمی کو کوئی زہریلی چیز کاٹ دے، لا قدر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جس طرح بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح کی کوئی زہریلی چیز کاٹے، تو کہتا ہے ذوات السموم، کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے تو اس پر یہ دم کرنا، یہ ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ایک اور بھی ہے کہ بخار کے اندر بھی اس کو دم کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ المہم تو یہاں پر تخصیص کر دی کہ رقیہ صرف ان چیزوں کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے مطلقاً اجازت بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس طرح یہ حدیث ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ كانت لنا رقى في الجاہلیہ فماذا تقول في ذلك، اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں اس طرح کے دم، یعنی اس طرح کے رقیہ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اعرضوا رقاکم، اپنے یہ جو تم کرتے ہو، رقیہ کرتے تھے، وہ مجھے بیان کرو، دکھاؤ مجھے، پڑھو، کیسے پڑھتے ہو، مجھے پتہ چلے گا۔ جب انہوں نے پھر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، اس رقیہ کے اندر کوئی حرج نہیں جس کے اندر کوئی شرکی کلمات نہ ہو، تو اس کے اندر بھی موجود ہے اس بات کی۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقى ورقیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ پڑھتے تھے، اپنے آپ پر بھی، دوسروں پر بھی، اور خود رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقیہ کیا گیا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے رقیہ کیا، کہ جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، کیا کس چیز کی تکلیف، پریشانی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تو پھر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا پڑھی اور یہ رقیہ کیا، فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل ذی شر او عین حاسد بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبریل نے یہاں پر رقیہ شریعہ وہ دعا پڑھی ہے۔ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترغیب دی ہے، دوسری احادیث میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی ترغیب دی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عمر بن حزم وہ فرماتے ہیں نا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچھو کے کاٹنے کے بعد ہم وہ رقیہ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے پیش کرو، کیا پڑھتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ایک تو یہ فرمایا، پھر ساتھ میں فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، آپ نے فرمایا کہ اپنے رقیہ میرے سامنے پیش کرو جس میں شرک نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے، تو یہاں پر رقیہ کے حوالے سے نفع پہنچانا ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے چہرے پر دیکھا کہ اس کے چہرے پر اس کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، اس کے یعنی جلد خراب ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استرقوا لها فإن بها او ان بها عین او نظرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ذرا رقیہ کروائیں کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رقیہ کریں۔ چند باتیں یہاں ذکر کرنے کے بعد ہم اس کتاب کے یعنی جواب کی طرف آتے ہیں۔
دیکھیں رقیہ کے حوالے سے پہلی بات تو یاد ہے یہ ہے کہ ان احادیث میں جو مختلف ایسے لگتا ہے کہ پہلی حدیث میں منع ہے دوسری میں اجازت ہے، تو اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں، ایسا کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ان احادیث میں جن میں منع ہے ان احادیث میں وہ شرک کے الفاظ ہیں یا شرکیات رقیہ ہیں جس سے شریعت نے منع کیا گیا۔ یا پھر دوسرا یہ کہ یہ کہا گیا کہ جس کے اندر نظر بد لگی ہو یا کوئی زہریلی چیز کاٹ گئی ہو، تو کہا کہ مناسب سے زیادہ جو چیز زیادہ حق رکھتی ہے وہ ان چیزوں کے اندر رقیہ کیا جائے کہ جس میں انسان کو نظر لگتی ہے یا انسان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا، تو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز اس میں رقیہ ہے، وہ رقیہ کرنا چاہیے۔ وہ حدیث کا یہ معنی اور مفہوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ خود اپنے آپ پر دم کرنا، رقیہ کرنا یہ جائز ہے، اور دوسرے کسی کے لیے کہہ دینا کہ بھائی اس پر کوئی دم کرے یا اس پر کوئی پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی پر کوئی رقیہ کرے، کوئی پڑھے اس پر۔ اور چوتھی بات کہ آدمی کسی سے خود طلب کرے۔ دیکھیں ایک ہے جائز، ایک ہے افضلیت، ایک ہے جائز، ایک ہے افضلیت۔ افضلیت یہ ہے کہ خود کسی سے طلب نہ کرے، خود کسی سے طلب نہ کرے، بلکہ جو آدمی دیکھ رہا ہے کہ اگر بیمار ہے تو وہ اس پر خود پڑھنے لے یا اس پر پڑھنے لگے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کہے کہ جس پر پڑھ دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود مطلب طلب کرے جائز تو ہے، لیکن افضلیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70,000 جو میری امت کے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ رقیہ طلب نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے اس کی کچھ اور بھی تفاصیل لکھی ہیں، لیکن اس میں مطلق ایک بات یہ ہے کہ وہ رقیہ طلب ہی نہیں کریں گے، لوگوں سے نہیں طلب کریں گے، تو اس کے اندر یہ چیز ثابت ہے۔ ہاں کوئی اور آ کے کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن طلب نہ کرے، یہ افضلیت ہے۔ آئیں اس جواب کی طرف، جس جواب کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب کے اندر مصنف نے جائز جو رقیہ اس کی شرطیں ذکر کی ہیں، اس کی شرطیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں ہی ما کانت من الکتاب والسنت خالصہ، جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہونی چاہیے، قرآن و حدیث سے ثابت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جائز قطعاً نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز لے آئیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اس کے اندر جو ذکر بات کی گئی ہے کہ کتاب اور سنت بطور خاص، اور دوسری بات ذکر وَكَانَتْ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِي، جو دعا پڑھی جا رہی وہ عربی زبان میں ہو۔ یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ایک بات بڑی عمدہ کہی ہے، فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی وہ دعا پڑھی جائے، عربی زبان کے اندر ہی دعا پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان کے اندر وہ الفاظ نہیں آتے، تو وہ اپنی زبان کے اندر الفاظ کہے، لیکن وہ الفاظ دعائیہ مشہور ہو اور معروف ہوں، جس کے اندر کوئی ایسا معنی نہ ہو، ایسا کوئی معنی نہ ہو۔ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اس کو شفا دے، کہ اللہ تو اس پر رحم فرما، اللہ تو اس کو شفا دے، یعنی اس طرح کے الفاظ جو معروف ہیں دعائیہ طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ او بما یعرف معناه بغیرها، یہ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اصل تو عربی زبان میں ہے، لیکن اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو کسی دوسری زبان میں، لیکن اس کا معنی معروف ہو، معلوم ہو، مجہول نہیں ہو۔ نمبر 3 آگے ذکر کیا وَاعْتَقَدَ كُلُّ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِ أَنَّ تَأْثِيرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ شاید اس مسئلے کے اندر بڑا افراط اور تفریط ہے، کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ بالکل ہی اس کے اندر حد سے زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وَاعْتَقَدَ كُلُّ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِ، اس میں سے جو رقیہ کرنے والا ہے اور جس پر رقیہ کیا جا رہا ہے، دونوں اس کے اندر یہ ان دونوں کے پاس، یعنی دونوں کا یہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ أَنَّ تَأْثِيرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی تاثیر کو اس پڑھنے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس پڑھنے والے کی طرف سے تاثیر نہیں ہے کہ یونس پڑھے گا تو محمود پڑھے گا، عمر پڑھے گا، فلاں پڑھے گا، فلاں پڑھے گا، حذیفہ پڑھے، عمر پڑھے، عمار پڑھے، یاسر پڑھے، جو بھی پڑھے، نہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے، تاثیر اس کے اندر اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے آتی ہے، وگرنہ بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے تو اس میں تاثیر رہتی ہے۔ کبھی کبھار بڑا عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی رکھے، جیسے ہاتھ رکھتا ہے تو بند بیمار ٹھیک اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹا ہوا بندہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی یعنی غلط باتیں اور اس طرح کی عقائد رکھنا بالکل کتاب و سنت سے منافی ہے۔ کسی بندے کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا علماء نے ممنوع قرار دیا، جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کو علماء نے شرک اصغر کے اندر ذکر کیا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اس کو شفا ہے، یعنی یہ شفا اس میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا
تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر مستقلاً مان لیں کہ جی یہ بالکل اللہ کے مشیت کے علاوہ ہی بالکل یہی شافی ہے، یہ جو کہے گا، یہ جو پڑھے گا تبھی سب کچھ ہو جائے گا، یہ تو شرک اکبر میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لوگوں نے بھی اس باب کو بڑا لمبا چوڑا لے لیا ہے۔ آج کل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے وہ بندہ، ٹائم نہیں دے رہا، 6 مہینے کے بعد ٹائم مل رہا ہے، 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا بھی مرحلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تلاوت کریں، وہ احادیث ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس اخلاص کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر، یا وہ کبھی کبھار رقیہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، تو بھائی اس کے اندر شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ نمبر 1 صدق الراقی، ایک ہو کہ صدق الراقی، نمبر 2 یقین المرقی، اور نمبر 3 صحت المرقی بھی۔ یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1 جو رقیہ کر رہا ہے، جو رقیہ پڑھ رہا ہے، اس کی نیت بھی سچی ہو، خالص ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے پیسے کتنے دے گا، ہاں یہ ایسا نہیں ہو کہ یہ موبائل سے رکھوں گا تو اس کے اتنے پیسے ہیں، میں زبان سے پڑھوں گا تو اتنے پیسے ہیں، یہ والا تو ہوگا تو پھر تاثیر بھی وہی آئے گی، تاثیر بھی وہی ہوگی۔ تو یہاں کہا کہ صدق۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ 150 بیٹھے ہیں، یا مائک پر پھونک مار دی اور سب کو لگ گئی وہاں پر، تو یہ والا رقیہ بھی جائز نہیں ہے۔ رقیہ یہ جائز نہیں ہے، یہ والا رقیہ جو علماء نے اس کو منع قرار دیا کہ یہ رقیہ نہیں ہوتا۔ آن لائن یہ رقیہ ہو رہا ہے، جس طرح آج کل آن لائن استخارے ہو رہے ہیں، آن لائن رقیہ بھی ہونے لگے ہیں۔ آج ہی وہاں پر آپ اس پر موبائل پہ اس کا ہاتھ رکھیں، ادھر سے حضرت صاحب پڑھیں گے، تو یہ والے رقیہ اس طرح کے جائز نہیں ہے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، نمبر لیے جا رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد نمبر آ رہا ہے، یہ اس طرح کا کوئی۔ نمبر 1 صدق الراقی، پہلے اس کے دل میں اخلاص ہو، وہ سچائی پر مبنی ہو۔ اگر اس کی نیت ہو اس کے پیسے پر ہو، اس کے معاملات مال پر ہو، تو کہاں سچائی آ گئی۔ ایسے ہی نمبر 2 یقین المرقی، جس کو یہ دم کیا جا رہا ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، یہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ کبھی کہتے چلو جی علاج کروا لیا ہے، اب چلو اس کا بھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، کسی نے کہا کہ جی آپ کا طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تو فلاں سے دم کروا لیں، انہوں نے کہا چلو جی فلاں نے کہا ہے تو چلو کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلو اس سے بھی کوئی فاقہ ہو جائے۔ یعنی تجربے کے طور پر کرنا ہے، یقین نہیں ہے تو تجربہ کرنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا، شرط مفقود ہے۔ نمبر 3 جو اہم چیز ہے صحت المرقی بھی، جس کے ساتھ رقیہ کیا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ بھی تو ذرا پتہ چلے۔ ہم انشاءاللہ رقیہ ممنوعہ کے اندر وہ اس بات کو ذکر کریں گے، تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات کہتے ہیں یہ رقیہ تلوار کی طرح ہے، رقیہ تلوار کی طرح ہے۔ تلوار تو تیز ہو، یعنی قرآن مجید کی کتاب و سنت کی دعائیں تو ہیں، لیکن تلوار تیز تو ہے، لیکن چلانے والا ہاتھی نہیں، ہاتھی اتنا کمزور ہے کہ تلواریں نہیں اٹھ رہی، تو تلوار کا کیا فائدہ؟ تلوار تو تیز ہے لیکن ہاتھ چلانے والا صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار یہ ہے کہ محمل ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر تلوار چلائی جا رہی ہے، یعنی جس پر پڑھا جا رہا ہے اگلے کا یقین ہی نہیں ہے، تو کیسے اس پر عمل ہوگا؟ تلوار بھی ٹھیک ہے، چلانے والا بھی تلوار باز ہے، لیکن وہ پتھر پہ مارے جا رہے تو پتھر تھوڑی نہ ٹوٹے گا، جہاں اگلے کا یقین ہی نہ ہو۔ تو تینوں چیزیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رقیہ کے اندر ضروری ہے۔ تو یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے ہو، نمبر 2 وہ عربی زبان میں ہو، نمبر 3 راقی والمرتقی دونوں کا عقیدہ ہو کہ یہ تاثیر اللہ کے اذن سے ہوگی، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آگے ایک بات ذکر کی کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رقاہ جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ذکر کی، ورقاہ ہو کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی صحابہ پر رقیہ کیا ہے، صحابہ پر، یہ بھی ثابت ہے، بلکہ وہ اقرہم علی فعلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل پر بھی اقرار فرمایا، ان کے اس کام پر یعنی اقرار کیا کہ ٹھیک ہے۔ جس طرح حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ لمبا سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں اور ان کے سردار کو بچھو کاٹ لیتا ہے، پہلے وہ ضیافت نہیں کرتے، پھر دوڑے آتے ہیں کہ جی ہمارے سردار کو، انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی جعلن بنا لیں، کوئی اجرت بنائیں تاکہ ہم آپ کے سردار پر کچھ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ ملا، وہ تو پریشان ہو گئے کہ اب اس کا کیا کریں، یہ تو ہمیں پتہ نہیں جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، حلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو آپ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سورۃ فاتحہ یعنی میں شفا ہے، یعنی بطور تعجب سیدنا ابو سعید خدری سے بس بات کو پوچھا، تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ اس میں حصہ رکھ دو، تو اس پہ اقرار ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس اجرت کے حوالے سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی جس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ پانی کی بوتل ہے، یہ 500 کی شیشی ہے، یہ 1000 کی شیشی ہے،
اچھا پانی کی بوتل ہے، یہ ایک ہی وزن کی ہے، لیکن یہ 500 کی، یہ 1000 کی، یہ 100 کی، یہ 50 کی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے کہ یہ 50 روپے کی، کیونکہ اس میں قل اللہ پڑا ہے، اس میں یہ 100 روپے کی، اس میں کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑا ہے، اور یہ بڑی جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھی ہوگی اور ایک مرتبہ آیت الکرسی. یعنی پیسے چھاپنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ صدق نہیں رہا اور پھر اگلے پر عمل بھی اور اثر بھی ایسا ہی ہوگا. بہرکیف ہمیں آج کے اس مختصر درس کے اندر پہلی بات سمجھ آئی کہ رقیہ شرعیہ وہ جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے وہ جائز ہے، لیکن 3 شروط کے ساتھ، وہ جو کچھ ہم نے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.